حضرات علماء کرام اور بزرگان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا پروگرام جو آپ حضرات کی طرف سے منعقد کیا جا رہا ہے اور جس میں چلکانہ شہر کی مساجد کے ائمہ حضرات بڑی تعداد میں تشریف فرما ہے، یہ ہمارے لیے بہت ہی خوش آئند بات ہے۔ انجمن علماء اسلام کی ٹیم آپ سبھی حضرات کو مبارکباد پیش کرتی ہے اور خاص طور سے اس مسجد کے امام مولانا محمد شاکر عربی صاحب کو بھی مبارکباد پیش کرتی ہے اور ان کا شکریہ ادا کرتی ہے کہ جو انہوں نے قدم اٹھایا ہے بہت مختصر پروگرام کے انعقاد کا، یہ بہت ہی خوشحالی قدم ہے۔ اس وقت میں بڑے بڑے جلسے کرنا، بڑی بڑی کانفرنسیں کرنا بہت ہی مشکل ہے اور ان کا پیغام، ان کا میسج بہت دور تک بھی نہیں جاتا ہے اور لوگوں کو سمجھانا بہت مشکل ہے۔ تو اگر ہم لوگ جس مسجد سے تعلق رکھتے ہیں یا جس بستی سے تعلق رکھتے ہیں یا جس محلے سے تعلق رکھتے ہیں، صرف ان لوگوں کو چھوڑ کر کے چھوٹے چھوٹے پروگرام منعقد کیے جائیں تو اس سے پروگرام میں آسانی سے ہو سکتا ہے اور اپنے محلے کے لوگوں کو سمجھانا بھی آسان ہے۔ یہ پروگرام بہت ہی اہم پروگرام ہے جس میں اس محلے کے لوگ شریک ہیں اور چلکانہ شہر کے جو ائمہ حضرات ہیں وہ اس میں شریک ہیں۔ تو انجمن علماء اسلام کی فکر یہی ہے کہ اس طرح کے چھوٹے پروگرام منعقد کیے جائیں اور ان میں جو اہم موضوعات ہیں ان پر بات کی جائے۔ بڑے بڑے علماء کرام کو بلا کر کے بڑی بڑی تقریریں کرنا جس میں نماز کے اوقات بھی ادھر سے ادھر ہے اور الگ الگ موضوعات پر تفصیل سے روشنی ڈالی جائے اور جب جلسے کا آخر میں کوئی بات واپس سمجھ میں نہ آئے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو آج الحمدللہ آپ کے شہر کی مسجد میں یہ پروگرام منعقد کیا جا رہا ہے، بہت ہی اہم پروگرام ہے۔ اس میں جو حضرات یہاں پر تقریر کریں گے، جو باتیں وہ کریں گے، آپ کو ان کو بہت ہی دھیرے کے ساتھ سننے کی ضرورت ہے، بہت ہی غور کے ساتھ سننے کی ضرورت ہے اور ان پر عمل کی ضرورت ہے۔ ایک نمبر ہو چکا ہے، علماء کی تقریر ہو رہی ہے، جگہ جگہ پر پروگرام ہو رہے ہیں، لیکن ان کا کوئی اثر نظر نہیں آ رہا ہے۔ تو میں بزرگ دوستوں سے اس بات کی ہے کہ یہاں پر جو بات پیش کی جائے علماء کرام کی طرف سے، آپ اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ خاص طور سے اس وقت میں عالم مسلم رسول اللہ کی طرف سے، جمعیت علماء کی طرف سے پورے ملک میں جو تحریک چلائی جا رہی ہے وہ تعلیم بیداری کے تعلق سے ہے۔ آپ جس محلے میں رہتے ہیں، جس بستی میں رہتے ہیں، جس گاؤں میں آپ رہتے ہیں، آپ اپنے گاؤں کا سرکے کریں، اپنے محلے کا سرکے کریں۔ آپ کے اوپر کوئی بڑی ذمہ داری کسی بڑے شہر کی، کوئی علاقے کی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ آپ اس محلے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ اس محلے کا سرکے کریں، آپ اپنے اس محلے کا جائزہ لیں اور آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے کون سے گھرانے کے بچے ایسے ہیں جو کہیں تعلیم حاصل نہیں کر رہے ہیں۔ تو جو بچے تعلیم حاصل نہیں کر رہے ہیں، آپ ان کو موبائل فکر اور ان بچوں کو آپ مدارس میں بھیجیں، اسکولوں کے اندر بھیجیں۔ آپ کا کوئی بچہ ایسا نہیں رہنا چاہیے جو کسی مدرسے میں یا کسی اسکول میں تعلیم حاصل نہ کرتا، کیونکہ اس میں سب سے بڑی ضرورت وہ تعلیم بیداری کے تعلق سے ہے۔ ہم مسلمان ہیں، قرآن کریم تعلیم کے تعلق سے بہت سی قرآن کریم کے اندر آیت نازل ہوئی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلی وحی اقرأ باسم ربک الذی خلق جو نازل ہوئی تھی، سب سے پہلی وحی تھی، قرآن کریم کی سب سے پہلی آیت تھی اور اس میں تعلیم کے متعلق ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام دیا گیا ہے۔ تو گویا کہ مسلم قوم اور اسلام مذہب کے ماننے والے لوگ اپنے اوپر تعلیم کو بالکل فرض سمجھیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، کہ مسلمان مرد اور عورت کے اوپر
تو ضرورت کی بات یہ ہے کہ آپ آسان مصنوعی نکاح کے تعلق سے اپنے محلے کے اندر تحریک چلائیں. تیسرا جو پیغام ہے وہ یہ ہے کہ اپنے محلے کے اندر آپ نشے کو تعلیم جائزہ دیں کہ ہمارے نوجوان بچے کسی نشے میں مبتلا نہیں ہیں. آپ اس کی کمیٹی بنائیں اور اپنے محلے کا سروے کریں. اگر کچھ بچے ہمارے نشے کے متعلق نشے میں ملوث ہیں، وہ کوئی بھی نشہ کر رہے ہیں، شراب پی رہے ہیں یا کچھ اور اسمیک پی رہے ہیں یا کچھ اور اس طرح کا نشہ کر رہے ہیں، تو آپ اپنے نوجوانوں کو سنو دیں. تو بس میری مختصر گزارشات آپ سے یہی ہے کہ آپ تعلیم، سب سے پہلے نمبر پر تعلیم کی طرف دھیان دیں. دوسرے نمبر پر آسان مصنوعی نکاح کو اپنے محلے کے اندر رائج کرنے کی کوشش کریں. اور تیسرا جو پیغام ہے وہ نشے سے متعلق ہے کہ جو نوجوان بچے آپ کے نشے کے عادت میں مبتلا ہیں، آپ ان سے نشہ چھڑوانے کی کوشش کریں. اللہ تبارک